اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان پر خیر و بھلائی کے مختلف موسموں کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ ایک عبادت ختم ہوتی ہے تو دوسری آ پہنچتی ہے تاکہ وہ ان میں اپنی میل کچیل کو دھو لیں اور وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ ذوالحجہ کا وہ عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے جس کے دن سب سے افضل، بہتر، عظیم اور جلیل القدر ہے، جس کی راتوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی والے 10 دن ہیں اور سال کے سب سے افضل دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت و احترام والے ایام میں سے ہیں۔ انہی کے ساتھ حج والے ان معلوم مہینوں کا بھی اختتام ہوتا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب مہینہ ذوالحجہ کا ہے اور ذوالحجہ میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب پہلے 10 دن ہیں۔ اس کے دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل دن یہی 10 دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے سے ماہ ذی الحجہ کا عشرہ افضل ہے اور راتوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے عشرے سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز، روزہ، صدقہ اور حج جیسی بڑی بڑی عبادات جمع ہوتی ہیں جو ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ اس کے دنوں اور راتوں کا باہمی تقابل اس میں خیر و بھلائی کو سمیٹنے اور اسے غنیمت جاننے کا داعی ہے۔ اعمال صالحہ کو بکثرت انجام دینا اس عشرے کے فوائد و ثمرات اور غنیمتوں میں سے ہے، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو دوسرے ایام سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل بلا استثناء دنیا کے تمام دنوں کے اعمال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ سلف صالحین رحمہم اللہ اس عشرے میں نیک اعمال میں خوب محنت کیا کرتے تھے، جیسا کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد جان جوکھوں میں ڈال کر عبادت میں حد درجہ سخت محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عشرے میں قسم قسم کے کئی نیک اعمال ہیں اور اس عشرے کے مشروع اعمال میں سے بکثرت اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے افضل عمل ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جائے، بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے ایام کی بنسبت اس عشرے میں بکثرت ذکر و اذکار کرنا مستحب ہے اور یوم عرفہ میں بکثرت ذکر و اذکار کرنا باقی عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ مستحب ہے اور سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن مجید ہے جو کہ ہدایت اور نور مبین ہے، جبکہ کسی بھی وقت مطلق طور پہ تکبیرات پڑھنا عشرہ ذی الحجہ کا امتیازی شعار ہے اور وصف ہے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے اور ان کی وجہ سے لوگ بھی تکبیرات کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ اسے امام بخاری نے معلق بلا سند اس کو روایت کیا ہے۔ حاجی لوگ اور غیر حاجی لوگ سب کے لیے عرفہ کے دن نماز فجر سے تمام فرض نمازوں کے بعد مقید تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں جو ایام تشریق کے آخری دن نماز اثر تک جاری رکھتی ہیں۔ اس عشرے کے اعمال میں سے صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے۔ یہ صدقہ ایسی نیکی ہے جس سے مصائب دور اور غم ختم ہو جاتے ہیں اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو محتاجی اور ضرورت کے وقت کیا جائے اور فضیلت والے وقت میں کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا اس نماز میں کھڑے رہنے والے شخص کی طرح ہے جو تھکا ہی نہ ہو اور اس لگاتار روزے رکھنے والے کی طرح ہے جو افطار ہی نہ کرتا ہو۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس عشرے کے مستحب اعمال میں سے پہلے 9 دن کے روزے رکھنا بھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عمل تاکید کے ساتھ مستحب قرار دیا گیا ہے اور عرفے کے دن کا روزہ تو گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرتے ہوئے روزہ نہ رکھے اور دعا عاجزی و انکساری کرنے کی نیت سے اپنی قوت و طاقت کو جمع رکھے۔ اور یوم عرفہ مسلمانوں کے جمع غفیر کے جمع ہونے کا دن ہے، آس و امید اور خشوع و خضوع کا دن ہے، تواضع انکساری اور فروتنی کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی کرم فرمائی
بھلائی کا دن ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس دن یوم عرفہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرفہ کی شام حاجیوں کے دلوں میں ایسا ایمان، نور اور ایسی روشنی، رحمت اور برکت اترتی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دعا ایک عظیم المرتبت اور ذیشان عمل ہے۔ بندہ اپنے مالک و مولا کے دربار میں اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پیش کرتا ہے، اس سے مسلسل کرم و بخشش کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے دل کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس تم لوگ اللہ کو اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے پکارو، تو آپ بھی اسی کے سامنے سوالی بن کر مانگیے۔ عرفہ کے دن ہو یا عرفہ کے علاوہ دیگر دنوں میں بھی اپنی مصیبتوں پریشانیوں کو اس کے ساتھ سرگوشی کیجیے، دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھیں، اس کریم ذات سے اصرار کر کے مانگے، وہی تو پیدا کرنے والا ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی گئی دعا اکثر و بیشتر ساری کی ساری قبول ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ کے اس عشرے میں قربانی والا دن بھی ہے جو دنوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر یعنی 11 ذوالحج ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ہی حرمت و احترام والا دن ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا سن لو دنوں میں سے تمہارا یہ دن سب سے زیادہ حرمت والا اور مہینوں میں سے تمہارا یہ مہینہ سب سے حرمت والا ہے، اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی دو عیدوں میں سے ایک عید اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی ادائیگی پر فرحت و سرور کا دن ہے۔ یہ مناسک حج کے دنوں میں سے افضل، اظہر اور مجمع کے اعتبار سے اکثریت والا دن ہے، یہی حج اکبر کا دن ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے۔ اسی قربانی والے دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کو دین کے مکمل ہونے کی خبر دی کہ اب وہ اس سے زیادہ کے محتاج نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کر لیا ہے، اب وہ اسے کبھی ناپسند نہیں کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا دین مکمل کر دیا، اب وہ کسی اور دین کی محتاج نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور نبی کی انہیں ضرورت ہے۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہر نبی سے سوال کرے گا کہ اس نے اپنی امت کو رسالت پہنچائی تھی یا نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قربانی والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں فرمایا کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ بن جا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس عظیم دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو امت کے متعلق وصیت فرمائی وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں موجود لوگ غائب لوگوں کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دیگر علوم شرعیہ کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اگر تعلیم و تعلم نہ ہوتا تو لوگوں کے درمیان علم ختم ہو جاتا۔ عید کی خوشیوں میں مگن ہو کر ممکن ہے لوگ ذکر الہی سے غافل ہو جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الایام المعدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور یہ قربانی والے دن کے بعد 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت تو ثابت ہی ہے، اس سے ایام تشریق کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایام نحر یعنی قربانی والے دن اور ایام تشریق میں سے ایک ایسی مالی اور بدنی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں اخلاص کی ترغیب دلائی ہے اور اس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی مقصود ہو، فخر، ریاکاری، نمود و نمائش اور بطور عادت قربانی کرنا وغیرہ اس میں شامل نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید و سیاہ سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی دی اور دونوں کو اپنے دست اقدس سے ذبح کیا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عملہ وہ سیاہ مینڈا جس کے بالوں میں سفیدی غالب ہوتی ہے اور اقرن سے مراد سینگوں والا جانور۔ سب سے افضل قربانی وہ ہے جو قیمتی، مہنگی اور قربانی کرنے والے کے نزدیک
नफीस तरीन हो, एक बकरा बकरी आदमी और उसके घर वालों की तरफ से किफायत कर जाएगा। कुर्बानी करने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। इंसान ये यकीन रखे कि अल्लाह इसका नेमुल बदल अता फरमाएगा, और कीमतें बढ़ जाने का शिकवा शिकायत न करे, उसका बदला अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा है। चुनाचे कुर्बानी करने के बाद खुशी और लज्जत महसूस करे, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, सदका करो, अपने सदकात देने के लिए फकीरों को तलाश करो, और अपने हदिये तोहफे देने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तलाश। और जो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो उस पर इन 10 दिनों में अपने नाखून और बालों में से कोई चीज भी काटना हराम है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो जिसे वो ज़िबह करना चाहता है, तो जो ही जुल्हज्जा का चांद नजर आए तो वो अपने नाखून बाल वगैरह किसी चीज को भी ना काटे यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और गुनाहों की खतरनाकियां रहमत और खैरात के मौसमों में बढ़ जाती हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ महीनों की गिनती 12 महीने हैं अल्लाह की किताब में, जिस दिन से अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किए उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, यही सीधा दीन है, तो इनमें अपने ऊपर जुल्म ना करो। कतादा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हुर्मत वाले महीनों में जुल्म और ज्यादती का गुनाह आम दूसरे महीनों की बनिस्बत बढ़ जाता है। अगरचे जुल्म हर हाल में ही बड़ा संगीन जुर्म है, लेकिन अल्लाह ताला अपने जिस हुक्म को बड़ा करना चाहे वो कर देता है। इस तमाम तफसील के बाद ऐ मुसलमानों, सआदतमंद वही शख्स है जिसने घड़ियों, लम्हों, दिनों और महीनों के मौसमों को गनीमत समझा और इबादत और इताअत से अपने मौला का कुर्ब हासिल किया। ऐन मुमकिन है कि वो इन बाबरकत झोंकों में से किसी झोंके से सरफराज होकर ऐसी सआदत हासिल कर ले जिससे वो आग और उसकी पुरहिद्दत हवाओं से महफूज हो जाए और ऐसी जन्नत के हसूल में कामयाब हो जाए जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इरशाद बारी ताला है, अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है, जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। अल्लाह मेरे और आपके लिए कुरान करीम को बायसे बरकत बनाए, इसकी आयत से मुझे और आपको नफा पहुंचाए और जिक्र हकीम से भी नफा पहुंचाए। मैं इसी बात को और अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, अपने लिए भी इस्तिगफार करता हूँ। आप सब भी अल्लाह ताला से इस्तिगफार करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तरीके अल्लाह ताला के लिए हैं उसके एहसानात पर, और हर तरह का शुक्र है उसकी तौफीक और इनामात पर। मैं अल्लाह की अजमत शान का इतराफ करते हुए गवाही देता हूँ कि उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बेशुमार दुरूद और सलाम नाजिल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम पर। हम्द व सलात के बाद दीन में तौबा का बहुत बड़ा रुतबा और मुकाम है, और ये कामयाबी और कामरानी और सआदतमंदी का बाइस है। और अल्लाह ताला ने तमाम गुनाहों से तौबा करना पूरी उम्मत पर वाजिब करार दिया है। जिसने अल्लाह के लिए बीवी और झूठे बच्चे का दावा किया था, अल्लाह ने उनके मुतालिक यूं इरशाद फरमाया, ये लोग क्यों अल्लाह की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तिगफार नहीं करते। और मोमिनों से अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिनों, तुम सब के सब अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार अल्लाह ताला से तौबा का सवाल करते थे, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला से तौबा करो क्योंकि मैं अल्लाह ताला से एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और फिर हमें तो तौबा की और भी ज्यादा जरूरत। बंदे का सबसे अफजल दिन वो है जिस दिन उसकी तौबा कबूल हो जाए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, जब से तेरी माँ ने तुझे जना है तब से अपनी जिंदगी के अफजल तरीन दिन की बदौलत खुश हो जाओ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। और उस तौबा करने वाले के भी क्या कहने जो अल्लाह ताला के उन पसंदीदा तरीन दिनों में तौबा करता है, और जिसने सच्ची तौबा कर ली उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं और उसके गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में तब्दील कर देता है। मुसलमानों, फिर जान लो, अल्लाह ताला ने हम सबको, आप सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद पर दुरूद सलाम और बरकत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह, खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम से राजी हो जा, जिन्होंने हक और इंसाफ के साथ फैसले किए, बल्कि तमाम सहाबा इकराम से राजी हो जा और अपने जूद और करम की बारिश करते हुए उनके साथ साथ हम सब से भी राजी हो जा। ऐ सबसे ज्यादा फजल और करम करने वाले, ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत और गलबा अता फरमा, शिरक और मुशरिकों को ज़लील और रुसवा फरमा, दुश्मनाने दिन को तहस नहस कर दे। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन और अमान और खुशहाली का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे इमाम और उनके वली हक को अपने पसंदीदा अमूर की तौफीक अता फरमा, नेकी और तकवा के कामों पर लगा दे, उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, तमाम मुसलमानों के हुक्मरानों को कुरान पर अमल करने और अपनी शरीयत लागू करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हज करने वालों का हज कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने बड़ा नुकसान किया और
اگر ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، نشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ خود تمہیں نصیحت کرتا ہے تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔